30واں پارہ سورت کا نام سورت یاسین. یہ میرے سامنے سورت یاسین کھلی ہوئی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 65 کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آیت نمبر 65. کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا، اب ہمارے نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، جھگڑی ختم ہو جاتا. انسان قیامت کے میدان میں جب جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، رب العالمین منہ پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے. کیسے ہم نے بوڑھی والدہ کو دھکے دیے تھے، ہاتھ بولے گا. کیسے میں نے غریبوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہاتھ بولے گا. کیسے میں نے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، پاؤں انسان کا بولے گا. اللہ کی نافرمانی والی جگہ پر کیسے میں بھاگ بھاگ کے جایا کرتا تھا. زبان بند ہے، ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں. اب دوستوں سے میرا سوال ہے، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ محبت سے محبت کر سکتا ہے. آخری پارہ سورت کا نام سورت البروج. رب العالمین فرماتے ہیں فعال لما یرید. یہ آیت نمبر 16. سورت البروج پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. جو اللہ کریم ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے. اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی. زبان بند ہے، آزاد بول رہے ہیں. 24واں پارہ سورت کا نام سورت حامیم السجدہ. یہ میں نے سورت حامیم السجدہ کھولی ہوئی ہے. آیت نمبر 21 پہ میں نے انگلی رکھی ہے. لما شہدتم علینا. جب اللہ انسان کی زبان کو کھولے گا، بندہ اپنے آزاد کو کہے گا آج تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ دنیا میں میں کتنا تمہارا خیال رکھا کرتا تھا. رب العالمین کا قرآن گواہی دے رہا ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہاتھ اور پاؤں جواب دیں گے بندہ ہم پر ناراض نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، اللہ بلوا رہا ہے. دنیا میں تو ہم جھوٹ بول کر کام نکال لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت کی پہلی دلیل یہ پیش کرنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا دعویٰ ہے. سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا. ہم نے محبت کا معیار کیا سمجھا؟ 2 ہفتے پہلے 12 ربیع الاول کو ملتان کے اندر پنجاب کا مشہور شہر ہے، 6000 کلو وزنی کیک کاٹا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کے نام پر. یہ محبت کی دلیل ہے. میں 12 ربیع الاول کو راولپنڈی شہر میں تھا. اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے. کیک کاٹے گئے اور نعرہ لگایا گیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے. آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں؟ ڈھلا ڈھلا جواب کیوں آیا؟ خیر گئے مانتے ہیں. میرے خیال ہے دوسرا تھک گئے ہو. نہیں مانتے ہیں. ولی کی علامت داڑھی چاٹ دے مچھا میں بٹ. یہ ولی ہے. ایک ہاتھ میں حکا دوسرے میں کتا. مجھ سے میں یاد سنو، ہم اللہ کا ولی شوق میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. رب کائنات کی مجھے قسم ہے اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج.
اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں پر سرما، وہ اللہ کا سچا بھائی تھا۔ حضرت بخاری عزیز اسلامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی بندہ تمہیں ہوا میں اڑتا نظر آئے، کوئی بندہ پانی کے اوپر چلتا ہوا نظر آئے، اس وقت تک اسے اللہ کا ولی نہ سمجھنا اتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہ ہو۔ اگر سنت کا مخالف ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، سنت کا دشمن ہے، پانی پہ چل رہا ہے، جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 10 سال میری خدمت میں رہے ہو، بیعت کیوں نہیں کی؟ اس بندے نے کہا حضرت 10 سال کے طویل عرصہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، کرامت دیکھتا تو بیعت بھی کر لیتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، یہ بتا 10 سال کی اتنی طویل مدت میں میرا کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھا یا نہیں؟ بندہ حیران ہوگی، حضرت اتنی طویل مدت میں کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف میں نے آپ میں نہیں دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا 10 سال کی اس مدت میں نے کوئی عمل، کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کیا، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سمجھ آ گئی؟ بات کیجئے، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پیر پیران کوتب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے۔ پہلے یہ معیار بھی سنا دوں نا، حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمۃ اللہ نے فرما گئے، فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارن تے ستیاں لوگ جگان ہو، تے نہیں فقیری وادیاں ندیاں سکیاں پار لگان ہو، تے نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہران ہو، فقیری نام تنہا دا باہو جڑے دل وچ دوست ٹکاون ہو۔ دل میں اللہ کا پیار ہو۔ شیخ جیلانی جا رہے تھے، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سچے ولی کا ذکر ہے۔ ڈاکوں نے حملہ کر دیا، قافلے والوں کو لوٹتے لوٹتے ایک ڈاکو حضرت شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آیا، بیٹے تیرے پاس کیا چیز ہے؟ میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ سونے کے 40 دینار؟ جی ہاں۔ ڈاکو دوڑا، سردار کو جا کر بتایا، سردار حیران ہو کر چل کے آ گیا، بیٹے 40 سونے کے دینار ہیں تیرے پاس؟ جی ہاں۔ کہاں ہیں؟ یہ قمیص کے اندر والی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار حیران رہ گیا، بیٹے ایسے موقع پر لوگ اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں ظاہر کیوں کر دیا؟ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، ڈاکوں کے سردار جب میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگا، مجھے دیندار اماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ جواب سن کر ڈاکوں کی سردار کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اللہ اپنے ڈاکوں سے کہنے لگا، یہ چھوٹا بچہ ہو کر اپنی والدہ کی بات مان رہا ہے، ہم اتنے بڑے انسان ہو کر سچے حکم الحاکمین کی بات نہیں مان رہے، میں تو توبہ طیب ہو رہا ہوں۔ ڈاکوں کے سردار نے توبہ کر لی، قافلے والوں کو لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا، سارے ڈاکوں نے بھی توبہ کر لی۔ اب ایک سچ بولنے کی وجہ سے قافلے والوں کو لوٹا ہوا سامان بھی مل گیا، ایک چھوٹے سے سچ بولنے کی وجہ سے حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دینار بھی بچ گئے۔
اور ایک سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق بھی عطا کر دی. آج حالات کیا ہے؟ اب ساتھی ارادہ تو کر لو. اب دوستوں کو سنایا ہوگا ہمارے احباب نے جو دین کی محنت کر رہے ہیں کہ ارادے سے بھی ثواب ملتا ہے. ارادہ تو کر لو اللہ کے گھر میں سارے دوست جتنے تک زندگی باقی ہے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. آپ پھر دعا کر دو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. اونچا کہنا نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر جسم پہ ملنے والے میرے ساتھیوں اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا وَلْيُؤْدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. امانت میں خیانت نہیں کرنی. بندہ دعویٰ کرے مجھے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, امانت میں اندر خیانت کرے تو محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. اب مثال سناؤں آپ کو. 5واں پارہ سورت کا نام سورت النساء. یہ میرے سامنے آیت نمبر 58 کھلی ہوئی ہے. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ والا پس منظر پہلے سن تھکے تو نہیں. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا ایک ہوتا ہے زبان ہلانا اور دوسرا ہوتا ہے سر ہلانا. ان میں بڑا فرق ہے. ایک آدمی پنکھے بیچ رہا تھا ہاتھ والے 10 روپے پنکھا 10 پوری زندگی گارنٹی نہیں ٹوٹے گا. ایک بڑھیا نے لے لیا. بوڑھی عورت نے جب پنکھا لے کر 2-3 دفعہ ہلایا پنکھا ٹوٹ گیا. بوڑھی نے کہا بڑا مکار آدمی تھا کہ جھوٹ بولا ساری زندگی گارنٹی 2-3 دفعہ استعمال ٹوٹ گیا آنے دو اس کو. مہینہ 2 گزرا پھر پنکھے بیچنے والا آپ پہنچا گلی میں پنکھے لے لو پنکھے ساری زندگی گارنٹی ٹوٹے گا نہیں. بوڑھی عورت نکل اس نے کہا محلے والا جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے ساری زندگی کی گارنٹی میں نے لیا تھا مہینہ 2 پہلے تھوڑا سا استعمال کیا ٹوٹ گیا جھوٹا ہے. کہا ماں ناراض نہیں ہونا پنکھا جو مجھ سے خریدا تھا استعمال کا طریقہ بھی پوچھا تھا. استعمال کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ماں ساری زندگی کی گارنٹی ہے آج بھی پنکھا لے لو. طریقہ یہ تھا ساری زندگی نہ ٹوٹتا پنکھے کو پکڑ کر تم بیٹھ جاتی سر کو ہلاتی رہتی. مہربانی فرمانا ایسے سر میں ہلانا زبان ہلانی ہے. یہ زمین گواہی دے گی آپ کے میرے حق میں قیامت کے دن یوم اذن تحدث اخبارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ روانہ ہونے لگے. بیت اللہ شریف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. یہ حوالہ بھی دکھا دوں. سورت کا نام سورت الحج. یہ میرے سامنے 17واں پارہ رب العالمین فرمانے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 29 ہے میں نے بولی رکھی ہوئی ہے. لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا کریں. جو آپ میں سے اونچا کہے گا نا بیت اللہ میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے حج اور عمرے پر لے جائے اور طواف کی توفیق دے دے. طواف کس گھر کا؟ طواف کس گھر کا؟ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ اور عمرے کا موقع ہے. کوئی تو حج کا مہینہ تو گزر گیا کوئی حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ کی بستی میں آئے حاجی صاحب آپ ملاقات کے لیے جائیں ادب سے سوال کرنا حاجی صاحب حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تھے آپ نے مسجد نبی شریف کے اندر نمازیں بھی پڑھی ریاض الجنہ کے اندر عبادت بھی کی قرآن پاک کی تلاوت بھی کی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود ابراہیمی بھی زیادہ سے زیادہ مسجد طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی ہے کہ میں خانہ کعبہ شریف کے اندر جا کر عبادت کر لوں. تالا لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی طلب کی. عثمان بن طلحہ بیت اللہ شریف کی چابی مجھے دے دے. یہ مخالف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شامل تھا. بیت اللہ شریف کی چابی اس کے پاس رہا کرتی تھی. نہیں دیتا چابی. یوں کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کے ساتھ بیت اللہ کا تالا کھول دے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ چابی آپ کے حوالے کروں گا نہ آپ کے لیے بیت اللہ شریف کا تالا کھولوں گا. یہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے. عثمان بن طلحہ تو تھوڑی دیر کے لیے چابی مجھے نہیں دے رہا. اپنے ہاتھ سے بھی بیت اللہ شریف کا تالا نہیں کھول رہا. ایک وقت اللہ لے آئے گا بیت اللہ شریف کی چابی میاں کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہوگی. یہ میرے سامنے 27واں پارہ. سورت کا نام سورت النجم. مالک کائنات کا کلام میرے سامنے. فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. یہ آیت نمبر 3 اور 4. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئندہ زمانے کے بارے میں کوئی خبر دے ہے, شریعت کے بارے میں کوئی بات کرے ہے, اللہ کریم کی وحی کے بارے میں کوئی بات کرے ہے, کلام الہی کے متعلق گفتگو کرے, میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا, اللہ کی وحی سے بولا کرتا ہے. عثمان بن طلحہ نے کہا اچھا چابی آپ کے ہاتھ پر ہوگی. لَقَدْ حَلَقَتْ قُرَيْشٌ وَزَلَّتْ. کیا فرما رہے ہیں در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم. لَقَدْ حَلَقَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَئِذٍ وَزَلَّتْ. اچھا سارے مکہ کے قریشی اس وقت تباہ ہو جائیں گے, ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ چابی آپ کے ہاتھ پر آ جائے گی. جتنے تک قریش کا اقتدار باقی ہے بیت اللہ شریف کی چابی آپ کے ہاتھ پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ خاموش ہو گئے. روانہ ہوئے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جوفہ تک روتے چلے گئے. حاجیوں سے پوچھو جب بندہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جائے تو بورڈ لگا ہوا ہے مقام جوفہ. مقام جوفہ پہ آپ پہنچے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. اللہ کریم نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت القصص. فرمایا الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آیت نمبر 85 سورت القصص اور 20واں پارہ میں نے کھولا ہوا ہے. جس اللہ کریم نے جس اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے, قرآن نازل کرنے والا اللہ وعدہ کر رہا ہے
میں اللہ کریم دوبارہ آپ کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس لے کر آؤں گا. آپ کا کیا ایمان ہے مجھے محبت سے بتائیے گا. آپ کے لیے دعا کروں دنیا آخرت کی بھلائی کی. اللہ کا وعدہ سچا, اللہ کا وعدہ سچا. 21واں پارہ رب العالمین کی لارب کتاب, سورت کا نام سورت الروم. یہ آیت نمبر 6 سنیے ہے. فرمایا لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جس بات کا, جس کام کا, جس امر کا وعدہ کر لے, اللہ کریم وعدہ خلافی کرتا نہیں. اللہ کی قدرت 8 سال گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو 2 تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کریم واپس لے کر آیا 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حفاظت کے لیے ساتھ آ رہا تھا. لمبا قصہ ہے, اللہ نے سورۃ القصص آپ کو سنائی تھی, اس میں بڑی تطبیق ہے. اب یہ تو دور تفسیر میں پڑھایا کرتا ہوں, اب وقت نہیں, بس اشارہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حرم کعبہ میں. 2000 بندے سامنے کھڑے تھے سر جھکا کر. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے, آپ کو پتھروں کا نشانہ بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کیا, صحابہ کرام کے سینے پہ پتھر رکھے, صحابہ کرام کو دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹ. معاف کرنا, ہمیں اس لیے قدر نہیں ہے کہ مفت میں قرآن مل گیا, ہمیں اس لیے قدر نہیں ہے مفت میں دین مل گیا. کوئٹہ سے 12 گھنٹے آگے کا سفر ہے, پہاڑی ڈبل کیبن ڈالے پر ہم پہنچے, گاڑی کوئٹہ میں چھوڑ دی. جب ہم پہنچے واشوک, دوستوں نے کہا مولانا یہاں ایک مسجد ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. حیران ہوئے, دکھاؤ ہمیں. شہر سے باہر نکلے, اللہ کی قسم آپ کے پہاڑ تو بڑے زرخیز اور سرسبز ہیں. کالے سیاہ پہاڑ, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, قرآن میرے ہاتھ میں ہے. کالے سیاہ پہاڑ, نہ کوئی درخت, نہ کوئی سبزہ, نہ کوئی پودا, نہ کوئی راستہ. ہم گاڑی چھوڑ کر پیدل پہاڑ پر چڑھ گئے.